آپ نے اگر میری ویڈیو دیکھی ہوں گی تو آپ نے ایک چیز کا اندازہ لگایا ہوگا، میں کبھی بھی دیوبندی اور بریلوی والے ٹاپک پر بات ہی نہیں کرتا ہوں، اور وہ میرا ٹاپک بھی نہیں ہے۔ اصل میں اگر مجھے کبھی بات کرنا ہوتی ہے تو صرف اپنا موقف بیان کرتا ہوں، اور وہ بھی قرآن اور حدیث کی آیتیں یا جو ہمارے علماء نے اپنی کتابوں کے اندر چھاپ دیا ہے، نقل فرما دیا اس کو، اپنی رائے وہ بھی پیش نہیں کرتا ہوں میں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن آج مجھے یہ بات بتانی پڑ رہی ہے، اور اس بات کو بتاتے ہوئے مجھے افسوس بھی ہو رہا ہے، اور اصل میں یہ بھی کوئی دیوبندی بریلوی والی بات نہیں اگر دیکھا جائے گہرائی کے ساتھ میں، اور دیوبندی بریلوی والی بات بھی ہے۔ تو اصل میں آج آپ لوگوں کو کیا بتانا چاہتا ہوں، مولوی شمائل ندوی کا جو ہے ڈیبیٹ ہوا جاوید اختر سے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں مولوی شمائل ندوی نے جو دلائل دیے، جو پروف دیے، وہ واقعی قابل تعریف تھے، اور وہ قابل اعتراف اور قابل ستودہ وہ جو ہے وہ ایویڈنس تھے، وہ حوالے تھے، وہ دلائل تھے جو مولوی شمائل ندوی نے جاوید اختر کے رد میں دیے، اور جاوید اختر جو ہے ذلیل ہوا، خار ہوا، اس کے پاس میں کوئی جواب نہیں تھا سوائے قصے اور کہانیوں کے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اب اتنا کسی شخص کو بڑھا دینا، اور وہ کہ اس کو جو ہے قوم کا رہنما اور جو ہے اس کو قوم کا لیڈر شمار کرنے لگنا، اور اس کو جو ہے یہ کہنا کہ ایک فوٹو میں نے دیکھی تھی، اس فوٹو میں لکھا ہوا تھا کہ علماء دیوبند نے جنت خرید لی۔ پہلی چیز تو یہ جملہ غلط ہے، علماء دیوبند نے جنت تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا کلام پاک کے اندر کہ میں نے مومنوں کے جان اور مال کے بدلے میں نے جنت کو خرید دیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ فرماتا بے شک میں نے مومنوں کی جانوں کو مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ جنت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی کہ وہ اپنے غلام جو ہے، بہرحال وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو اس طرح کے جملے بولنا، یہ تکبرانہ جملے بولنا، اور ایک بات پر ذرا غور کریں، ٹھیک ہے۔ مولوی شمائل ندوی نے ایک ملحد سے مناظرہ کیا، ڈیبیٹ کیا، جو اللہ رب العزت کی ذات کا، اللہ رب العزت کے وجود کا منکر تھا۔ لیکن کیا کبھی آپ نے کسی دیوبندی کو، کسی وہابی کو، کسی نجدی کو، کسی ندوی کو، کیا کبھی آپ نے شان مصطفیٰ بیان کرتے ہوئے کسی ڈیبیٹ کو کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ یا کبھی کوئی ایسا مناظرہ آپ نے کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ جس میں کوئی دیوبندی، کوئی وہابی، کوئی نجدی، کوئی ندوی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات و تصرفات اور آپ کے غیوب کے بارے میں بات کر رہا ہو؟ ہمیشہ آپ جب بھی ان کی کتابوں کو اٹھائیں گے، جب بھی ان کی ڈیبیٹوں کو اٹھائیں گے، جب بھی ان کی ویڈیوز کو اٹھائیں گے، تو ہمیشہ آپ کو جو ہے یہ لوگ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذات بابرکت سے میں نقص نکالتے ہوئے نظر آئیں گے، کمیاں نکالتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایک چیز تو یہ ہے۔ تو مولوی شمائل ندوی انہی علماء کی پیروی کرنے والا ہے، انہی علماء کو ماننے والا ہے جن علماء نے اپنی کتابوں کے اندر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گستاخیاں کی ہے، اور صرف ماننے والا نہیں ہے بلکہ ان کو وہ ولی مانتے ہیں، حکیم علومت مانتے ہیں، کسی کو قوم کا رہنما مانتے ہیں، کسی کو اتنا بڑا جو ہے ولی کامل مان لیا کہ اس کے قدموں کی دھول مل جاتی ہے، خود کو جو ہے بڑے فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ مولوی شمائل ندوی بھی انہی علماء کا ماننے والا ہے۔ تو بھائی جو ہے کسی گستاخ کو، کسی کافر کو مومن ماننے والا، اس کو بہتر ماننے والا، وہ کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ پہلی بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مولوی شمائل ندوی نے، جاوید اختر ایک ملحد ہے، ٹھیک ہے جی، وہ ڈیبیٹ بھی اسی لیے ہو رہی تھی۔ مولوی شمائل ندوی نے جاوید اختر سے ڈیبیٹ کی، اور جیسا کہ وہ جو میڈیٹر تھے، ان کا سورب نام تھا، غالباً کیا نام تھا، للن ٹاپ والے، انہوں نے کہا کہ کل ہی جو ہے مولوی شمائل ندوی نے اور جاوید اختر نے ایک ساتھ بیٹھ کر کے چائے پی تھی، اور اب یہاں سے فارغ ہونے کے بعد بھی کھانا کھائیں گے ایک ساتھ بیٹھ کر کے۔ مطلب اتنا سڑا ہوا کافر، اتنا بددین کہ جو خدا کے وجود کا ہی انکار کرتا ہو، اس کے ساتھ بیٹھ کر کے ایک دیندار آدمی یار کھانا کیسے کھا سکتا ہے؟ اس کے ساتھ بیٹھ کر کے ایک دیندار آدمی اور خدا اور اس کے رسول کی محبت رکھنے والا آدمی اس کے ساتھ بیٹھ کر کے ایک دسترخوان پہ کیسے باتیں کر سکتا ہے؟ کیسے اس کے ساتھ بیٹھ کر کے لقمہ لے سکتا ہے؟ تو بھائی دیکھو، ایک تو ملحد ہے اور ایک کافر ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک خدا کا انکار کرنے والا، ایک لا الہ الا اللہ کا انکار کرنے والا، ایک محمد رسول اللہ کو اس طرح سے نہیں مانتا جس طرح سے ماننے کا آپ ہے۔ تو دونوں ہی ایک کیٹیگری کا آگے، وہ بات اور ہے کہ ایک کا فیلڈ الگ ہے، ایک کا فیلڈ الگ ہے، لیکن ہے تو دونوں ایک ہی کیٹیگری کے۔ تو بھائی اتنی تعریفیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اتنا آگے بڑھنے کی تم لوگوں کو ضرورت نہیں جتنا تم لوگ سمجھ رہے ہو۔ اگر ہمت ہے نا کبھی، تو آؤ اور شان مصطفیٰ پر ڈیبیٹ کریں آپ، جو دنیا بھر میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تمہارے علماء جو گستاخیاں کر رہے ہیں، تمہارے علماء جو کمیاں نکالتے پھر ہیں، جو نقص نکالتے پھر ہیں، توصیف الرحمان ہے وہ لال رومال والا ہے، کتنے علماء کی بات میں کروں آپ کے؟ آپ قاسم نانوتوی کو دیکھ لیں، عبدالرشید گنگوہی کو دیکھ لیں، آپ اشرف علی تھانوی کو دیکھ لیں، آپ خلیل احمد امبیڈوی کو، کس طرح کے ان لوگوں نے گستاخیاں کی، کبھی آپ ان کا تو کرتے ہوئے نظر نہیں آئے؟ یہ دو منہی بات کیوں آپ کر رہے ہیں؟ آپ نے جاوید اختر سے زندگی میں پہلی بار کوئی ڈیبیٹ کی اور آپ نے اس کو حاصل کر لیا۔ آپ ڈاکٹر شیخ اسرار احمد صاحب کو دیکھیں، پوائزن پی لیا تھا انہوں نے۔ ہماری ملت کے جیسے علماء آپ کے اندر کہاں ہیں؟ کہاں
تو اتنا بڑھانے کی ضرورت نہیں کہ جی میں علماء دیوبند نے جنت خرید لی، جنت خریدنے جیسی اوقات نہیں تمہاری۔